अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। ये व्लॉग इंतहाई अहम है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के तनाजुर में है, और जो मैंने एक व्लॉग में बात की थी कि ये जो नवंबर का महीना है और मखसूस वायरस ज़दा ट्रोलर्स और ख़ास तौर पर ये जमात अब चाहेगी कि लब्बैक जो है वो कुर्बानी का बकरा बने। गो के लब्बैक के जो कारकुनान हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या जो उनकी टीम का हिस्सा हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हम इनकी साजिशों को बाखूबी समझते हैं, लेकिन अगर आज ही के दिन की बात की जाए तो शायद फिर ये उनके हाथों इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं। एक हाई कोर्ट में जो उनकी वकला की टीम आज सुबह पेश हुई थी, और उन्होंने कुछ डाटा शेयर किया था। जब अफ़ज़ल सियाल ने, मैंने पिछले व्लॉग में ज़िक्र किया, सवाल किया कि 24 के करीब उन्हें बताया जाता है और 6 की डेड बॉडीज़ दी गई हैं। अब वो जो क्लिप है, वो क्लिप अगर आप ये देखें कि पीटीआई के जो बड़े-बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो शेयर कर रहे हैं, वो उस क्लिप को वायरल कर रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी जो ख़तरनाक बात हुई है, वो साद हुसैन रिज़वी के हवाले से है, और ये जुम्मे का ही दिन था। अगर 8 अक्टूबर को आप मेरा व्लॉग सुने, फिर 9 अक्टूबर वाले सुने और उसके बाद सुने, तो मैंने ये कहा था कि ये आग से खेलने की कोशिश की जा रही है और ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर वही नतीजा निकला था। बेशक मेरे रेगुलर सुनने वाले मुझे कुछ कमेंट में उस तरह के अल्फाज मेरे बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनका राइट है। इख्तलाफ राय उन्हें रखना चाहिए। वो अगर कोई टैग भी लगाते हैं तो वो लगाते रहें। लेकिन अब ज़रा ना खुले दिमागों के साथ जो मैं आपके साथ इंकशाफ करने जा रहा हूँ ना, उनको ज़रा देखिएगा और समझिएगा कि निशाना कहीं आप तो नहीं जाने अनजाने में, और ख़ास तौर पर एक ऐसे मौके पर कि जब वज़ीर आला केपी के सुहेल अफरीदी ने इतना बड़ा ब्लंडर मारा है, और वो जो अकाउंट्स हैं वो भी उनके उस बयान को शेयर कर रहे हैं जो लब्बैक के इस क्लिप को शेयर कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि केपीके के वज़ीर आला ने क्या ब्लंडर मारा है। उन्होंने फटते जज़्बात में आकर एक ख़ास फ़ितने को खुश करने के लिए ये कह दिया जी कि अफ़वाज़े पाकिस्तान ने मसाजिद के अंदर नाउज़ बिल्लाह जो है वो कुत्ते और गोरे बांधे थे और ये हमें मजबूर कर देते थे। ये वो इश्तियाल अंगेज़ी वाला बयान है कि जो उन अकाउंट से ही वायरल हो रहा है, जिससे ये लब्बैक वाला क्लिप वायरल हो रहा है। और उसके साथ-साथ हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को फिर ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। वो कोशिश कैसे की जा रही है, थोड़ा-सा आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। आपको एक खुशखबरी की दे दें, और वो है लब्बैक के मज़ीद 33 के करीब जो असीरान हैं, उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रिहा कर दिया गया है। पहले 60 थे, फिर 40 और अब 33। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो बेगुनाह हैं या जिनके हवाले से कोई सबूत नहीं है, उनको रिहा किया जा रहा है, उनकी रिहाई अमल में लाई जा रही है। और जो ख़बरें हैं वो इस हवाले से कुछ हौसला अफ़ज़ा भी हैं। ये एक अच्छी न्यूज़ है और इसका भी हम बार-बार तज़किरा करते हैं, लेकिन साथ में आपको ये भी बताते हैं कि असल चालों को भी समझा जाए। जिस तरह मैंने एक सुबह व्लॉग किया था और उसमें बताया था कि 600 के करीब जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो बाकायदा तौर पर उनकी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, वो अकाउंट भी मार्क हो चुके हैं। गो कि लब्बैक के जो मजलिस शुरा के हैं, वो इस सिलसिले में अपना मौक़िफ़ देते हैं। लेकिन दूसरी जानिब वो जो मैं बात अब करने लगा हूँ कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो मुहिम चलने लगी है और जो केपीके के तनाज़ुर में है, उसको बुनियाद हो सकता है बनाया जाए लब्बैक को, और एक दफ़ा फिर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाए रियासत मुखालिफ कि जिसमें उनका तो कुछ ना जाए, लेकिन टीएलपी वाले फिर कुर्बानी का बकरा बन जाएँ। और यही एक कोशिश अब की जा रही है, और नवंबर के पूरे महीने में बार-बार ये कोशिश की जाएगी। वो क्या कोशिश है? ज़रा अब खुले दिमाग से सुनें। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पीटीआई का एक बहुत ही मुतहरिक एक्स अकाउंट है, फ़ातिमा पीटीआई।
اور آپ ان کی وال پر چلے جائیں تو آپ کو ہمیشہ ریاست مخالف پراپوگنڈا ہی نظر آئے گا، فیک انفارمیشن نظر آئے گی، ڈس انفارمیشن نظر آئے گی، اور وہ انفارمیشن نظر آئے گی کہ جو خود عمران خان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ اور یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جن کو باہر بیٹھ کر ہینڈل کیا جاتا ہے، جو عمران خان کے حوالے سے بھی اس طرح کی پکچر پورٹری کرتے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کبھی جو ہے وہ مذاکرات کا عمل نہ شروع ہو، بلکہ عمران خان کے حوالے سے ایسی باتیں اور اس کو ایسا غیر مرئی کردار بنایا جائے، اور یہ کہا جائے کہ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت پیدا ہی نہیں ہوئی۔ عمران خان کے حوالے سے وہ اس طرح کی پکچر پیش کرتے ہیں، اسے پورٹری کرتے ہیں، اور ایک غیر مرئی شخصیت کے حامل ہیرو کے طور پر اسے پیش کرتے ہیں، جبکہ زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں عمران خان کے تناظر میں۔ تو اب یہ انہوں نے جو ایک کمپین چلانی ہے، اس میں حافظ سعد حسین رضوی جو امیر لبیک ہیں ان کو یہ نتھی کریں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے ٹریپ ہو، اور اس نومبر کے مہینے میں ایک میس جنریٹ ہو۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو فاطمہ نامی پی ٹی آئی کا آپ اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹس لگایا جی کہ سعد رضوی کو باہر آ جانا چاہیے، تصویر لگائی اور یہ کہا ہے کہ سعد رضوی کو باہر آ جانا چاہیے جہاں بھی چھپے ہیں، سعد رضوی کو باہر آ جانا چاہیے۔ چلیں یہ جملہ ٹھیک ہے، جہاں بھی چھپے ہیں، یعنی لفظ استعمال کہاں ہو رہا ہے کہ جہاں بھی چھپے ہیں سعد رضوی کو باہر آ جانا چاہیے، اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ سعد رضوی جہاں چھپے ہیں ان کو باہر آ جانا چاہیے، اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بہت گہرا مطلب ہے۔ کیا جو ٹی ایل پی کے کارکنان ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ باہر آئیں یا منظر عام پر آئیں؟ نہیں۔ کیا وہ ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ان کی جانب سے تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارا امیر سلامت تو سب کچھ سلامت۔ وہ تو اپنے امیر کی بات کر رہے ہیں۔ تو اے خام خواہ ایویں مامے بنے ہوئے ہیں یہ جو اکاؤنٹس ہیں، اور پھر تانا کیا دے رہے ہیں؟ جہاں چھپے بیٹھے ہیں باہر نکل آئیں اور اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کیا وہ اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑے نہیں رہے آخری دم تک؟ پراپوگنڈا جتنا مرضی کر لیا جائے، ریالٹی تو یہ ہے کہ اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑے نہیں رہے۔ اور ویسے بھی جو یہ اس طرح کی مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں جہاں پر بیعت کا یا امیر کا کلچر ہوتا ہے، وہاں پر یہ ضرور ہوتا ہے کہ یار ہمیں نقصان ہو جائے، ہمارا جو امیر ہے، ہمارا جو لیڈر ہے وہ سیف رہے۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ فاطمہ نامی اور دیگر اکاؤنٹس، یہ وہی اکاؤنٹس ہیں جو ایک جانب تو آپ کی آج والی وہ ہائی کورٹ والی فوٹیج جاری کر رہے ہیں، کلپ لگا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ تانے بھی دے رہے ہیں کہ جہاں آپ کے امیر چھپے بیٹھے ہیں، اور سعد رضوی کو مخاطب کر رہے ہیں کہ جہاں چھپے بیٹھے ہیں باہر نکل آئیں، اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو ان سے ایک سوال آپ ضرور پوچھیے گا میرے جو سننے والے ہیں کہ عمران خان کتنا اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑے ہوئے، پی ٹی آئی کے لیڈران کتنا اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ یہ نومبر کا مہینہ تھا، کہاں گئی بشرا بی بی، کہاں گئے علی امین گنڈا پور، کہاں گیا عمر ایوب، کہاں گیا جنید اکبر، کہاں گیا سہیل افریدی؟ کوئی نظر نہیں آیا تھا وہاں پر۔ اور تانے کن کو دے رہے ہیں کہ سعد رضوی منظر عام پر آئیں، جہاں چھپے بیٹھے ہیں اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑے ہوں، باہر آئیں۔ تانے کون دے رہے؟ اللہ کی شان دیکھیں۔ اور یہ صرف آپ کو ابھارنے اور ٹریپ کرنے والی بات ہے۔ جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا تو پھر ہی انہیں باہر آنا چاہیے، یا گرفتاری دینی چاہیے، یا ریاستی ادارے اگر کچھ کر رہے ہیں تو وہ کلیکٹر ڈیمیج سے مزید بچنا چاہ رہے ہیں۔ کوئی بھی ہے وہ نہیں چاہتے کہ کلیکٹر ڈیمیج ہو، نہ ادھر کے لوگ جاتے ہیں نہ ادھر کے لوگ جاتے ہیں۔ اور مفتی منیب الرحمان صاحب جیسی ہستیاں اگر درمیان میں پڑی ہیں تو پھر بھروسہ رکھیں نا، ایویں خام خواہ معاملے بنے ہوئے ہیں۔ بگیانی یا شادی دے وچ عبداللہ دیوانے والا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو اپنے فدائی کارکنان ہے نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے پنڈی یا اسلام آباد کی جانب آئے تو لتر پریڈ ہونی ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ بار بار تانے دیں گے، پھر جیسا انہوں نے 8 اکتوبر سے مسلسل 12-13 اکتوبر تک دیے تھے کہ سناؤ پھر نچن والیاں دے منڈے نکلے نے باہر یا نہیں، اور سانو تانے دیں سن کہ نچن والیاں دے منڈے آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ یہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے جملے بھی کسیں گے، اس طرح کے ٹرینڈ بھی چلائیں گے، کیونکہ اپنے پلے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ بار بار لبیک والوں کو ابھارنے کی کوشش کریں گے، اور نشانہ جو کون ہوگا؟ وہ لبیک کے معصوم کارکنان ہوں گے۔ آخر میں پھر بات کروں گا کہ اگر آپ کو نہیں معلوم
تو 2014 میں جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا اس کو گوگل پر ریسرچ کریں، 2017-18 تک یہ 3-4 سال آپ سٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا الٹیمیٹلی بینیفیشری کون ہوا تھا، اور جو تیلی لگا رہے تھے، جو انتشار پھیلا رہے تھے، جو فتنے تھے، جو فسادی تھے، وہ کن کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور بعد میں جب پروجیکٹ کامیاب ہوا تو انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو ورثاء ہیں، جو لواحقین ہیں، جو متاثرین ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ یہ سارے وہی اکاؤنٹ ہیں اور کچھ ہمارے بلشتی صحافی بھی ہیں۔ مزید اس پر میں تفصیلاً اگلے ویلاگ میں ہی بات کروں گا۔ اپنا فیڈ بیک بولیے گا، اور اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو کھل کر کریں، میں حاضر ہوں۔ لیکن میں یہ جو حقائق ہے نا وہ بتاتا رہوں گا، آئینہ دکھاتا رہوں گا، چاہے 1 ویوز بھی نہ آئے، چاہے 1000 ویوز آئیں۔ میں جو حقیقت ہے وہ آئینہ سب کے سامنے رکھوں گا اور دکھاؤں گا کہ یہ ہے بھائی جان، یہ ہو رہا ہے، یہ ہونا ہے، اور یہ ماضی میں ہوا تھا۔ اللہ حافظ۔